بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورا میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکیوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کروائی اور تمام اساتذہ اکرام کو مدعو کیا گیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو جو ہڈیوں کے ماہر تھے کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی، اس میں امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورا سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے FRCS قبل جب وہ انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا، ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذاللہ نفسیاتی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہ تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی تھی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد پاکستان واپس آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادات رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھ لیا۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے ہیں۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ نکات بیان کیے ہیں جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوہ پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسیاتی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون سا جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، سوائے ایک کے باقی سب بیوہ
بیوگان تھی۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوگان سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیا۔ آپ کو دکھا دے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، اس کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اہلاک نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایات نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیح تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازطینی بادشاہ شاہ مخصوص نے بطور ہدیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح متبینی کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبینی ہو کر حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں ہوتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر صحابہ صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زرق اور فہیم تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہی اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 367 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہ ہیں۔
کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھیں اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جان فشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایات دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع کریں، کم سے کم اس کو اپنے ہر ایک گروپ، واٹس ایپ، فیس بک اور تمام کنٹینٹ کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔